بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله؟ قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ تری کیسی ہے؟ غلے کے مالک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ دھوکے کی تعریف کرتے ہوئے فیض القدیر میں علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی اصلی حالت کو چھپانا دھوکہ ہے۔ مثلا کسی عیب دار چیز کو اس کا عیب چھپا کر بیچنا، جعلی یا ملاوٹ والی چیزوں کو اصلی اور خالص کہہ کر بیچنا وغیرہ۔ آج کل دھوکہ دہی ایک عام سی چیز بن گئی ہے، جبکہ اسلام میں یہ کام حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے نقصانات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز وہیں سے مل جاتی ہے جہاں وہ گم ہوئی تھی، سوائے اعتبار کے، کیونکہ جس شخص کا اعتبار ایک مرتبہ ختم ہو جائے دوبارہ مشکل ہی سے قائم ہوتا ہے۔ اعتبار ختم ہونے میں اہم کردار دھوکے کا بھی ہے۔ جب ہم کسی سے جان بوجھ کر غلط بیانی کریں گے یا گھٹیا چیز کو عمدہ بول کر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو حقیقت سامنے آنے پر وہ دوبارہ کبھی بھی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دھوکہ دینے کی بری عادت نے تاجر اور گاہک، مزدور اور سیٹھ، ڈاکٹر اور مریض وغیرہ کو ایک دوسرے سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ گاہک ڈرتا ہے کہ کہیں دکاندار پوری قیمت لے کر مجھے غیر معیاری چیز نہ تھما دے، دکاندار کو خوف ہے کہ کہیں گاہک مجھے نقلی نوٹ نہ دے جائے۔ قرآن و حدیث میں دھوکہ دینے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور دھوکہ دینے والے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ دھوکہ دینے والے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ بروز قیامت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دہی اور دیگر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔